امن کا معاہدہ لیے پھرتا ہے ٹرمپ، یہ امن کا معاہدہ نہیں، یہ درندگی اور دہشت گردی کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی حمایت سے بھی گریز کریں اور اس کو معاہدہ مت قرار دیں، یہ معاہدہ نہیں۔ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض واقعات اور پہلو کے ساتھ جوڑنے والے وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی کشتیاں، ان پر دنیا کے سب سے بڑے فسادی دہشت گرد اسرائیل نے حملہ کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان پرامن لوگوں کو جو صرف اور صرف بے کسوں اور بے بسوں کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ان تک راشن وغیرہ پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، ان کو پکڑنا، ان پر حملہ آور ہونا، ان کو گرفتار کرنا اور ان کو مظلوموں تک نہ پہنچنے دینا، یہ صریحاً درندگی، دہشت گردی کی انتہا ہے۔ آج اسرائیل کے اس گھٹیا اور کبھی عمل پر ساری دنیا کے غیر مسلم عوام وہ احتجاج، سراپا احتجاج ہے، مگر نہایت افسوس ہے 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتوں پر، حکمرانوں پر، کہ وہ اپنے منہوں میں گھنگریاں ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہیں، اور کوئی ایک جملہ بھی اس دہشت گردی، اس درندگی کے خلاف اور ان مظلوموں کے حق میں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بے حسی پر، اس جو ہے نا چپ پر اور اس خاموشی پر جو ظلم کے سامنے اختیار کر رکھی ہے مسلمانوں نے، اللہ رب العالمین کے بہت بڑے عذاب کا کوڑا ان پر برسنے والا ہے۔ میں تمام مسلمان حکومتوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، اللہ سے ڈر جائیں، امریکہ سے ڈرنے کی بجائے رب کے سامنے جھکیں، امریکہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھیں، امریکہ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی بجائے اللہ رب العالمین کو جو ہے نا وہ اپنا حقیقی مالک کے طور پر پہچان لیں، اور ان ظالموں کے خلاف اپنا کردار جو اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر عائد ہے، وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو لوگ ظالموں کے ظلم پر خاموش ہیں، چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں ان ظالموں کی ایک طرح سے مدد کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، اور ان کی تائید کرنے والوں کے بارے میں اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی دوست اور مددگار ہوگا، اور نہ آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دوست اور مددگار ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت کا عذاب وہ تو یقینی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے حکمرانوں کے لیے جو اس ظلم پر، بربریت پر، درندگی پر خاموش اور چپ سادے ہوئے ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر ظلم کو جو ہے نا ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آخرت میں عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اگر تم ان مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، نہیں اٹھو گے، اپنا کردار ادا نہیں کرو گے جو اسلام نے تمہیں کردار دیا ہے، تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اور تمہیں نیست و نابود کر کے صفحہ ہستی سے مٹا کر تمہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنا کر پروردگار کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو میں گزارش، درخواست کرتا ہوں 5 درجن مسلمان حکومتوں سے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ادا کریں، اور ان مظلوم فلسطینیوں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے امن کا معاہدہ لیے پھرتا ہے ٹرمپ، یہ امن کا معاہدہ نہیں، یہ اسرائیل کو تحفظ دینے کا معاہدہ ہے، اسرائیل کو مضبوط کرنے کا معاہدہ ہے، اسرائیل کے ظلم کو سند دینے کا معاہدہ ہے، اور اسرائیل کو
علاقے کا پورے علاقے کا تھانے دار بنانے کا معاہدہ ہے. یہ کوئی سلو کا معاہدہ نہیں, کوئی امن معاہدہ نہیں, یہ درندگی اور دہشت گردی کا سر عام معاہدہ ہے. اس معاہدے کی حمایت سے بھی گریز کریں اور اس کو معاہدہ مت قرار دیں, یہ معاہدہ نہیں. اور اس کو جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض واقعات اور پہلو کے ساتھ جوڑنے والے وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں. اور جو عوام الناس اس پر خاموش ہیں, تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ظلم پر جو ہے نا وہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ان مسلمانوں کو بھی اپنا آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہودیوں کی جو ہزاروں پروڈکٹس ہمارے ملک میں خرید و فروخت جن کی ہو رہی ہے, ان کی خرید و فروخت کو بند کر دیں, ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ بڑے بڑے سپر سٹوروں کے مالک, ان سے میری درخواست ہے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, یہودیوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے سے ان کی پروڈکٹس بیچنا بند کریں. اور مسلمان عوام سے میری درخواست ہے وہ یہودیوں کی پروڈکٹ سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیں, نفرت کریں ان سے. بھوکا رہنا گوارا کر لیں, ہلکی چیز اگر نہیں ملتی اعلیٰ چیز, ہلکی چیز لینا برداشت کر لیں. یہودیوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے سے توبہ کریں. تو ہمیں ان گلوبل سمود فلوٹیلا کے لوگوں کے لیے جو مدد کے لیے وہاں پہنچے تھے, تعاون کے لیے, نصرت کے لیے پہنچے تھے, جو اسلحہ لے کر نہیں گئے, لڑنے کے لیے نہیں گئے, جنگ کے لیے نہیں گئے, غیر مسلح تھے, ان پر درندگی اور دہشت گردی کے خلاف جو اسرائیل نے کی ہے, ساری دنیا میں مسلمانوں کو ہر جگہ پر آواز اٹھانی چاہیے اور اللہ کے یہاں سرخرو ہونا چاہیے. اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا پھر انتظار کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.